اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فلڈس اینڈ اٹس ایفیکٹس کی۔ سیلاب کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہے؟ یہ ایک اور نیچرل ڈیزاسٹر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سیلاب ہم کہتے ہیں جب ریورس میں پانی زیادہ آ جاتا ہے، اوور فلوئنگ دیئر بینکس بیکاز آف ہیوی رینز۔ جب بارشیں زیادہ پڑتی ہے تو دریاؤں میں پانی زیادہ آ جاتا ہے اور ان دریاؤں کا پانی پھر ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ جب پانی زیادہ ہو دریا میں وہ آ نہیں سکتا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر کھیتوں کی طرف چلا جاتا ہے، یا کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہو یا سٹارم آیا ہو، سونامی ہو، اس کی وجہ سے یہ سیلاب آ جاتے ہیں۔ فلڈس آر ون آف دا موسٹ کامن ہیزارڈس ان انڈیا۔ دیکھا گیا ہے، یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ فلڈس جو ہے یہ خطرات کا باعث بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں تقریباً 12% یعنی 12% لینڈ ایسی ہے جن کو خطرہ رہتا ہے سیلاب آنے کا۔ لیکن بات یہاں یہ ہے کہ تمام سیلاب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ ریورین فلڈس جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ ریورین فلڈس ڈیولپ سلولی سم ٹائمز اوور اے پیریڈ آف ڈیز۔ ان کو کچھ دن لگتے ہیں ڈیولپ ہونے میں۔ کچھ ایسے ریورس ہیں جہاں پہ سیلاب آ جاتے ہیں لیکن ان کو ڈیولپ ہونے میں، ان سیلابوں کو ڈیولپ ہونے میں بہت وقت لگتا ہے، تقریباً 2 دن 3 دن 4 دن لگ جاتے ہیں۔ لیکن فلیش فلڈز جو ہے یہ کوئکلی ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جسٹ ان فیو منٹس۔ اچانک سے یہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں وداؤٹ اینی ویزیبل سائنز آف رین۔ جب کہیں بارش نہیں کا نشان نام و نشان نہیں ہوتا ہے لیکن اچانک سے سیلاب آ جاتا ہے۔ ایسا کیا ہو جاتا ہے؟ یا تو سونامی آئی ہو، یا تو سائیکلون آیا ہو، یا تو کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ اچانک سے ایسا ہوتا ہے اور لوگ اس کے لیے پریپیئر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ سمندری ساحلوں پر سیر کر رہے ہوتے ہیں، سمندری ساحلوں پر سمندر کے پانی کا، سمندر کی ہواؤں کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے بھی بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو فلیش فلڈس کی اگر بات کریں گے، فلیش فلڈس کو نیشنل ویدر سروس نے ڈیفائن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریپڈ اینڈ ایکسٹریم فلو آف ہائی واٹر انٹو اے نارملی ڈرائی ایریا، کہ اچانک سے بہت زیادہ پانی کس کی طرف چلا جاتا ہے جو خشکی ایریا ہوتا ہے، اور اے ریپڈ رائز آف اے اسٹریم ابو اے پری ڈٹرمائنڈ فلڈ لیول، یا کہ پانی اسٹریم جو ہے، اسٹریم ندی نالوں کا جو ہے یہ پری ڈٹرمائنڈ جو لیول ہوتی ہے، ایک لیول دی ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہاں تک اگر پانی ہے تو نارمل ہے، لیکن اس کے اوپر چلا جائے تو اس لیول سے اوپر چلا جائے تو پھر سیلاب کے خطرات ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے بگنز ود ان 6 hours تقریباً، یا تو یہ بارش کی وجہ سے یا تو ڈیم فیلئر کی وجہ سے، کہیں کے پہ ڈیم پھٹ جاتا ہے تو ایسے میں بھی سیلاب آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ یا تو بارشیں زیادہ پڑتی ہیں، کسی علاقے میں زیادہ بارشیں پڑی ہوں تو وہ نیچے کی طرف آ جاتے ہیں تو اس سے بھی سیلاب آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو ایفیکٹس جو ہے، سم آف دا میجر ایفیکٹس آف، یہ ہمیں کس کس طرح سے نقصان کرتے ہیں، کیونکہ ڈیزاسٹر جو ہوتا ہے اس کے تو نقصانات بہت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک ڈیزاسٹر یہ بھی ہے فلڈس، جو سیلاب ہے یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے، اس سے بھی ہمیں بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کیا نقصان ہو جاتے ہیں، ہمیں کون کون سے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، ہمیں ان کی طرف تھوڑا سا نظر دے دیں گے ہم۔ سب سے پہلی بات جو ہے کیجویلٹی آف لائف ڈیو ٹو ڈراؤننگ، یہ اپنے ساتھ لوگوں کو ڈبا لیتا ہے، اس سے انسانی جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اچانک سے سیلاب آ جاتا ہے تو وہ پانی ان کو اپنے ساتھ ڈبو لیتا ہے۔ دوسری بات ہے ڈیمیج ٹو پراپرٹی، ہماری پراپرٹی جو ہے، روڈس ہے، بلڈنگس ہے، ڈرینز ہے وغیرہ ہے، تو ان چیزوں کو بھی یہ نقصان پہنچاتا ہے، چاہے ڈرینز ہے یا روڈس ہے یا ہماری بلڈنگس ہے، ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔
اس سے بھی ہمیں ایک نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ہمارا پانی جو ہے کنٹینمیشن آف ڈرنکنگ واٹر سپلائیز، ہمارا پانی جو ہے آلودہ ہو جاتا ہے. سپریڈ آف واٹر بورن ڈیزیزز، جب پانی گندا ہو جاتا ہے تو بہت ساری پانی سے اٹھنے والی بہت ساری بیماریاں ایسی ہے وہ بھی جنم لے لیتی ہے، کیونکہ پانی گندا ہو گیا ہے اور بہت ساری گندگی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے یہ سیلاب پانی اوپر سے. تو پھر جب یہ پانی گندا ہو جاتا ہے اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے. ہائیجینک کنڈیشنز، پریشان ہو جاتا ہے انسان، ہائیجین نہیں رہتا ہے تو ڈیمیج ٹو کراپس اینڈ اسٹوریج، شارٹیج آف فوڈ، ہماری فصلوں کو نقصان ہو جاتا ہے. جب فصلوں کو نقصان ہو جاتا ہے اس سے کیا پرابلم ہو جاتی ہے، شارٹیج آف فوڈ بھی ہو جاتی ہے. ساتھ ساتھ میں دوسرے سائڈ سے کہیں سے فوڈ لاتے لیکن روڈوں کو بھی نقصان ہے، بلڈنگس کو بھی نقصان ہے، ہر ایک چیز تہس نہس ہو جاتی ہے. ٹاپ سائل جو ہماری ہے جس سے ہم فصلیں اگاتے ہیں، جو فرٹائل سوئل ہوتی ہے، وہ ایگریکلچر پرپوز کے لیے انفٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سارا میٹیریل ایسا ہوتا ہے انوانٹیڈ میٹیریل ہماری زمین میں لا کر چھوڑ دیتا ہے. اس سے ہماری زمین کی جو ٹاپ سوئل ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اس کی فرٹیلیٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لاس آف ویجیٹیشن کا لاس ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں نقصان. ڈسرپشن آف ٹرانسپورٹ فیسلٹی جو ہے، کیونکہ روڈز جو ہوتے ہیں وہ کٹے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کچھ میجر روڈز کو بھی نقصان ہو جاتا ہے، کچھ لنکس کو بھی نقصان ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بھی ہمیں پرابلمس ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑا لاس جو ہے اکنامک لاس، لوگوں کو ہارڈ شپس اٹھانے پڑتے ہیں، لوگوں کو مشکلات ہی مشکلات جھیلنے پڑتے ہیں، چاہے ٹورزم ہو، ریبلڈنگ کاسٹس، فوڈ شارٹیج وغیرہ لیڈنگ ٹو دا پرائس انکریز. ان چیزوں پر پھر جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے پھر قدرتی طور پر تو پرائس انکریز ہو جاتا ہے، اس سے بھی ہمیں پرابلمس ہو جاتی ہے. بہت سارے نقصان اوورآل دیکھیں تو نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ان نیچرل ڈیزاسٹرز سے بچائے. شکریہ.